پیارے دوستو، میں اس وقت موجود ہوں میدان احد، جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں حجاج کرام بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ غزوہ بدر کے بعد دوسری جنگ تھی، چونکہ کفار کو غزوہ بدر میں کافی شکست ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے جنگ احد کا پلان بنایا اور یہ جنگ لڑی گئی۔ تو اس میں کفار کی تعداد 3000 کے قریب تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 700 کے قریب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں مسلمانوں کو اس کی تعلیم دینے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے 50 تیر انداز مقرر کیے۔ تو یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ احد پہاڑ ہے۔ اس کی چوٹیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے اور ان کو حکم دیا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو آپ لوگوں نے یہیں پر رہنا ہے، جب تک میں نہ کہوں واپس نہیں آنا۔ تو جنگ میں کفار نے بھی حملے کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول اور سیدنا امیر حمزہ، سیدنا علی مرتضیٰ اور کافی صحابہ نے اس جنگ میں کافی تابڑتوڑ حملے کر کے کفار کو شکست دی پہلی دفعہ۔ تو پھر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ بھاگ چکے ہیں، وہ جنگ ہار چکے ہیں، تو وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ نیچے آ چکے ہیں، تو کفار نے دیکھا کہ یہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام بہت پریشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے اصحاب رسول جتنے بھی تھے وہ سب کے سب پریشان ہو چکے تھے۔ تو اسی طرح شیطان نے انسانی شکل میں وسوسہ ڈالا اور لوگوں کو ورغلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ تو جتنے صحابہ تھے وہ ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، ان کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ تو جو اصحاب رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ آرام کے لیے لے کر کے بیٹھے تھے، یہ وہ جگہ ہے جس کو ابھی بند کر دیا گیا ہے، یہ سیمنٹ بھی لگا دیا گیا ہے یہاں پہ۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، پناہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بٹھایا گیا۔ تو جب شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، یہ شرارت ڈالی، تو مسلمان جو تھے وہ پریشان ہو گئے، ان نڈھال ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہمت باندھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں زندہ ہوں، آپ لوگ اپنی لڑائی جاری رکھیں۔ تو پھر اس طرح اصحاب رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہاں جس جگہ پہ یہ حجاج کھڑے ہیں، اس جگہ میں اندر ایک مسجد ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پر بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کافی تکلیف میں تھے تو یہاں پر بٹھایا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے۔ تو اس پہاڑ کا ایک حصہ جو کہ آپ نے پہلے دیکھا ہے، حجاج کرام موجود تھے۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شہید ہو چکے تھے، تو ان کا جنازہ لے کر مسلمان جنت البقیع کی طرف چل پڑے، تو یہ پہاڑ بھی پیچھے چلنے لگا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ پہاڑ تو آپ کے پیچھے آ رہا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سیدنا امیر حمزہ کو اسی جگہ میں دفن کر دو، یہ پہاڑ ہماری محبت کی وجہ سے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اس کو ہمارے ساتھ اور سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ محبت ہے، تو ہماری محبت کی وجہ سے پیچھے آ رہا ہے، تو اس وجہ سے سیدنا امیر حمزہ کو اسی جگہ میں دفن کر دیا گیا۔ شہداء کی یہاں پر 70 شہداء کی قبریں ہیں، جن میں اصحاب رسول ہیں اور سیدنا امیر حمزہ بھی ہیں۔ 70 اصحاب رسول کی مزاریں اکٹھی ایک جگہ پہ بنائی گئی ہیں۔ تو یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حجاج موجود ہیں، یہ جگہ ہے جو کہ اودھ پہاڑ کا ایک چھوٹا سا حصہ علیحدہ ہے، اور باقی اودھ پہاڑ تو بہت بڑا ہے، اس کے بارے میں کافی سارے روایات ہیں۔ تو یہ جو مزاریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار ہے، اور یہ جو آپ مزار دیکھ رہے ہیں یہ 70 اصحاب رسول کی ایک جگہ میں ہے بنی ہوئی۔ تو میں ابھی آپ کو جالی کے اندر سے کیمرہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، فوکس کر کے، تاکہ آپ لوگوں کو اصحاب رسول کی مزار جو ہے 70 صحابہ کی ایک ہی مزار ہے وہ دکھائی دے سکے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 70 صحابہ کی اکٹھی مزار ہے، شہداء احد اس کو بولتے ہیں، شہداء احد کا یہ قبرستان ہے، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اس کے دامن میں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے پہاڑ احد ہے۔ یہاں پر جب قافلے آتے ہیں تو وہ اس کی تاریخ، ہسٹری کے بارے میں قافلے والوں کو ہسٹری، تاریخ وغیرہ بتاتے ہیں، رسول پاک کے فرمان وغیرہ سناتے ہیں، پہاڑ احد کی، جبل احد کی زیارات کرتے ہیں، تو پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پہاڑ کا خاص حصہ ہے جس کو سیدنا امیر حمزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی، تو یہ اس کے ملحق کا یہ ایک بازار ہے، یہاں پر حجاج کرام شاپنگ کرتے ہیں، یہاں سے بازار کی نسبت تھوڑی چیزیں سستی ملتی ہیں تو وہاں سے خرید کر لے کے جاتے ہیں، مدینہ پاک کا تحفے جو کہ حجاج کرام لے کر جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ حجاج کرام کافی تعداد میں موجود ہیں، ابھی صبح کے 8 بجے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آپ یہ دو سامنے پہاڑ پہ گھر بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں کے جو ملک ہیں جو کہ اس سعودی حکومت کے بادشاہ ہیں، انہی کے گھر ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ دجال کا نزول قیامت کے نزدیک اسی جگہ میں ہوگا۔ تو دوستو ابھی ہم چلتے ہیں واپس مدینہ منورہ میں روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو نیکسٹ